بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو یقیناً تم نے وہ حق ادا کر دیا جو تم پر لازم تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی تو یقیناً تم نے اپنے سے مال کا شر دور کر دیا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ مال سے شر دور ہو جاتا ہے، مال کی حفاظت ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت مال میں خوب برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو یہی مال کل قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں اس کو ڈسے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پاس لایا جائے گا، جس کی 2 زبانیں ہوں گی یا اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، جس سے اس کی وحشت اور ہولناکی میں اضافہ ہوگا۔ قیامت کے دن اس کا طوق بنایا جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑوں کو ڈسے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی، اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں، وہ اسے اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں
بلکہ یہ برا ہے اور قیامت کے دن یہی مال ان کے گلے کا طوق ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سونے یا چاندی والا اس میں اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے لیے قیامت کے دن آگ کی چٹانیں بنائی جائیں گی اور ان کو جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا اور ان سے اس کے پہلو، پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ان کو دوبارہ گرم کیا جائے گا۔ اس دن برابر یہ عمل اس کے ساتھ ہوتا رہے گا جس دن کی مقدار 1000 سال کی ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ کر دیا جائے تو اس کو جنت یا دوزخ کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے جماعت مہاجرین، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ نمبر 1، جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ہونے لگے تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھیں۔ نمبر 2، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط، مصائب اور بادشاہوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، جب کوئی قوم اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو بارش روک دی جاتی ہے اور اگر چوپائے نہ ہوں تو ان پر کبھی بھی بارش نہ برسے۔ نمبر 4، جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیروں کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے جو اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں، پھر وہ ان کے اموال چھین لیتے ہیں۔ نمبر 5، جب مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام میں مرضی کے کچھ احکام اختیار کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی اور باہمی اختلافات میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم الاکثرون ورب الکعبۃ یوم القیامہ، رب کعبہ کی قسم وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ میں سوچنے لگا شاید میرے بارے میں کوئی نئی بات ہو گئی ہے، چنانچہ میں نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ مالدار سوائے اس آدمی کے جو اللہ کے بندوں میں اس طرح تقسیم کرے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور آگے اور بائیں دائیں اشارہ کیا کہ اس طرح ہر طرف کثرت کے ساتھ مال خرچ کرتا رہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو آدمی بھی مرتے وقت بکریاں، اونٹ یا گائے چھوڑ کر جاتا ہے جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، وہ قیامت کے دن پہلے سے زیادہ صحت مند ہو کر آئیں گے اور اسے اپنے کھروں سے روندیں گے اور اپنے سینگوں سے ماریں گے، پھر ایک کے بعد دوسرا جانور آتا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو اس کی طرح نہیں کرے گا
جس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اور اسلام کا حصہ 3 چیزیں ہیں: نماز، روزہ اور زکوٰۃ۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس بندے کا سرپرست بن جائے قیامت کے دن اسے کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا۔ اور تیسرے یہ کہ جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے اللہ اسے انہی میں شمار فرما دیتا ہے۔ اور ایک چوتھی بات یہ بھی ہے جس پر اگر میں قسم اٹھا لوں تو امید ہے کہ میں اس میں بھی حانث نہیں ہوں گا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کی دنیا میں پردہ پوشی فرماتا ہے تو قیامت کے دن بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ میں قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی آیا جس کے بال اور کپڑے پراگندہ تھے، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس کھڑا ہو کر اس نے سلام کیا اور کہا، مال جمع کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ایک پتھر جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر وہ ان کی چھاتی پر رکھا جائے گا جو ان کے مونڈھے کی ہڈی کے پاس سے آر پار ہو کر نکل جائے گا، اور وہ پتھر ہلتا رہے گا۔ پھر وہ مڑا اور ایک ستون کے پاس جا بیٹھا، میں بھی اس کے پاس پیچھے گیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا، اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس بات سے ناراض ہوئے جو تم نے کہی۔ اس نے کہا وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ میرے خلیل یعنی دوست نے کہا۔ میں نے پوچھا آپ کے خلیل کون ہیں؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم احد پہاڑ کو دیکھتے ہو؟ میں نے آفتاب کو دیکھا کہ دن کا کون سا حصہ باقی رہ گیا ہے، اور میں گمان کرنے لگا شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ضرورت کے لیے بھیجیں گے۔ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، اور 3 اشرفیوں کے علاوہ میں کل مال خرچ نہ کروں۔ اور یہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے، یہ لوگ دنیا جمع کرتے ہیں، اور ان سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگوں گا، اور نہ دین کے متعلق کوئی بات ان سے پوچھوں گا، یہاں تک کہ اللہ سے مل جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن شداد ابن الہاد سے روایت ہے کہ ہم زوجہ رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھوں میں چاندی کی بڑی بڑی انگیٹھیاں دیکھیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ میں نے اس لیے بنوائی ہیں تاکہ آپ کی خاطر زیب و زینت اختیار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، یا وہ کہا جو اللہ کو منظور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں اور میری خالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ہمارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اللہ ان کے بدلے میں تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے
تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔